کہہ سکتے ہیں ہم کمزور لوگ ہیں, ہم تو پھر آپ اپنی اسکن سیو کر کے ہی آپ کو جواب دیں گے, اور پھر ویسے بھی میں آپ میں گھرا ہوا ہوں اس وقت. کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب کی مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی وہ جلا وطنی کاٹیں گے؟ جلا وطنی ختم نہیں ہونی, اور اگر جھوٹے مقدمات بنیں گے تو کیا ان مقدمات نے کبھی ختم نہیں ہونا؟ آخر کوئی اینڈ ہونا چاہیے کسی چیز کا. ایک آدمی کی 11.5-12 سال کی یار جلا وطنی ہے, 3.5-4 سال کی قید ہے, اور کیا لینا اس میں سے, کیا نکالنا؟ اور ہم سب نے قیدیں کاٹی ہیں, کیا ملا کسی کو؟ اور میں اس بات کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے, جو ہمیشہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب ہمیں پسند نہیں کیا جاتا تو پھر ہر رقم دیا جاتا ہے, یہ اس ملک میں ہوا ہے بار بار. اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا, اور یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم ہے ان کے واپس آنے کا. جب وہ گئے تھے وہ شدید بیمار تھے, اور جب ان کا وہاں علاج ہوا ہے, پچھلے سال تک ان کا یہ 22 کے اینڈ تک تو ان کا ٹریٹمنٹ بڑا سیریس ہوتا رہا ہے. پھر ڈاکٹرز نے اس سال کے مڈ میں ان کو کہیں اجازت دیا کہ اب آپ ٹریول کر سکیں گے. تو ہر چیز کو وقت لگتا ہے, لیکن اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو جو سیاسی قیادتیں انہیں جلا وطنیاں کاٹی ہیں دنیا میں جو تبدیلی لے کے آئے ہیں, کوئی پہلی بار ہوا ایسا؟ انہوں نے قیادتیں فراہم کی ہیں وہ جہاں بھی تھے اپنی قوموں کو اور اپنی جماعتوں کو. نواز شریف صاحب کے لیے یہ بار بار ہوا ہے. جتنی تکلیف نواز شریف نے, ان کے خاندان نے اور ان کی جماعت نے کاٹی ہے, کس نے کاٹی ہے یار مجھے بتائیں آپ. یہ تو نہ کہیں آپ کیا ہماری ہاتھ کی لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر وقت سزائی کاٹنی ہے؟ میں 2002 میں نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے, ہم نے الیکشن نہیں لڑا آپ کے سامنے, جنرل مشرف کی حکومت تھی. اور اسی طرح 2008 میں آپ سب یہیں تھے ماشاءاللہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 48 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف آئے تھے. پوری رات ہم نے ٹرک پہ گزاری تھی, اور ٹرک پہ کھڑے ہو کے فیصلے کیے تھے. جلوس چل رہا تھا, میں وہیں موجود تھا, آپ لوگ بھی موجود تھے. اس وقت بھی ہم نے کوئی چیخیں نہیں ماری. 18 میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے باندھے, اور جوڈیشری نے مل کے سازش کی. عمران خان اس کا بینیفیشری تھا. ہم نے الیکشن نہیں لڑا, حالانکہ ہم اس کے نتائج کو نہیں مانتے تھے. نہ ہم نے استعفے دیے اس میں سے, نہ ہم نے دھرنے دیے. ہاں ہم نے اپنی بات ضرور کی. اب پھر ایک الیکشن آ گیا ہے, سب کو لڑنا چاہیے, سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نہیں ہیں کسی کو جیل بھیجنے والے, نہ ہمیں کسی کو پکڑنے کا یا پکڑوانے کا شوق ہے. ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے. ٹویٹر, فیس بک, سوشل میڈیا کا میدان اور ہے, گلی کا میدان اور ہے. صدر بنایا جا رہا ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یار یہ مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال, میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ایسی تو کوئی بات ابھی میں نے سنی بھی نہیں ہے, آپ ہی بتا رہے ہیں. آگے آ جاؤ, ادھر آنتے ہو جی, بڑے سینئر ہیں. الیکشن کے اندر جو ہے آپ کے مخالفین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آج آپ کے مخالفین کے ہاتھ بندھے ہیں, تو اس کا مطلب منصفانہ الیکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتے پاکستان میں. دیکھیں گزارش یہ ہے, کسی کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے نہیں ہونے چاہیے. نہ ہم اس کے حامی ہیں, نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ اگر کسی نے توشہ خانے میں واردات کی ہے, سائفر کے بنیاد پہ ایک سازش کی ہے, یا 9 مئی کے واقعات میں کوئی ملوث ہے, تو عدالتی نظام سے ریلیف لے. ہم نہیں رکاوٹ ڈالنے والے, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے اس سلسلے میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو الیکشن میں آنا چاہیے, سب کو برابر موقع ملنا چاہیے. ہم کسی ایسے فیل میں شامل ہیں نہ اس کی حمایت کریں. اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنے تمام حلقوں میں صوبائی اور حلقوں میں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی, یا استحکام پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم اس کو کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی؟ نہیں, بی ٹیم ہماری کوئی نہیں ہے بھائی. ہم آج ہم نے بلوچستان کو ڈسکس کیا ہے, سندھ کو ڈسکس کیا, ابھی 1-2 روز یہی چلے گا, پھر اس کے بعد پنجاب کی باری بھی آئے گی, اور اپلیکیشنز ہم نے مانگ لی ہیں. ہماری کوئی بی, سی یا ڈی ٹیم نہیں ہے. ہمارے اپنے پاس ہر حلقے میں الحمدللہ خود کئی امیدوار موجود ہیں. تو جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے, اگر کسی کو ضرورت ہوگی وہ رابطہ کرے گا, تو پھر پارٹی لیڈرشپ اس پہ اس یہ بتائے گا کہ افغانستان کی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے واپس جا رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب پاک فوج کے حملے بھی کافی زیادہ تیز ہو گئے, 3 حملے ہوئے پچھلے 3-4 دن کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو افغانیوں کے واپسی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے, بڑا یہ حساس سوال ہے. ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں ہماری
सिक्योरिटी फोर्स पे या मासूम शहरियों पे जब एजेंसीज पीछे जाती हैं तो खुरा जो है वो मखसूस जगह से मिलता जाके। एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने अफगान बहन भाइयों की मेज़बानी की है, अपना फ़र्ज़ अदा किया है और पाकिस्तान अपनी फ़र्ज़ को अदा करने से कभी हिचकिचाया नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मैंने सुना है, मैं चूँकि ख़ुद इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ इसलिए मुझे पास एग्जैक्ट मालूमात नहीं है कि जिनके पास जो लीगली रहाइश पजीर हैं, जिनके पास कोई शनाख्त या उनके कार्ड वार्ड बने हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी बात नहीं हो रही, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी बात हो रही है और उनको भी कोई धकेल नहीं रहा। ऐसा कोई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है रियासत पाकिस्तान को कि दहाइयों की मेज़बानी के बाद अब जब ये वक्त आया तो किसी को धकेलें, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के मसाइल हैं और ये भी रियलिटी है कि अफ़गान गवर्नमेंट ने कोशिश की होगी लेकिन ये जो तश्कीलें होती हैं और जो वहाँ से जमातें आती हैं मुसल्ला, इनको वही रोका जाना चाहिए असूली तौर पे। उससे हमें बड़ा नुकसान होता है, हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है, हमारे मासूम लोगों का खून बहता है। तो हम चाहते हैं कि जिसकी भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, अफ़गान हुकूमत उसके साथ तामुल करे। हम मिलजुल के पड़ोसी भी हैं, भाई भाई भी हैं, मुश्किल वक्त के साथी भी हैं। हमने मिलकर ही गुजारा करना है। एक दूसरे को धमकाने का फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा। पार्टी के ये तो कहा ये जा रहा है कि वो दीगर सियासी जमातों के साथ भी जो है वो शामिल कर लीजिए। ये इंतखाबात से कबल जो है उनकी तमाम दीगर रहनुमाओं के पार्टी कब दौरे कब कर रहे हैं पूरे पंजाब और पाकिस्तान? क्या आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे? भाई बात यह है कि सियासी बरादरी से रब्ता रहना चाहिए, मुलाकात भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुलाकातें होंगी भी जब उसका वक्त आ जाएगा और पॉलिटिकल मीटिंग्स तो शुरू हो गई हैं बाकायदा तौर पे। तो अभी मैं कोई प्रोग्राम अनाउंस नहीं करना चाहता, तो आपको शाम तक कोई ना कोई खबर मिलेगी। तो मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। कादिर साहब शायद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मुलाकातें कायदे मुस्लिम लीग की शुरू शायद खकान बासी नजर नहीं आ रहे। खाजा साहब मीटिंग में मॉडल टाउन में आज भी मीटिंग थी। तहरीके इंसाफ को जो है कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। भाईजान मैं पीछे से सवाल नहीं लेता, आगे आगे सवाल। काजा साहब शाहिद खकान अब्बासी आज भी मीटिंग थी, शाहिद खकान अब्बासी आज भी मीटिंग थी, वो नजर नहीं आ रहे। तो क्या कोई नाराजगी है, क्या ऐसा मामला है कि बाकी रहनुमा आप भी आज मौजूद हैं लेकिन शाहिद खकान अब्बासी आज भी नहीं है? मैं इस पर तबसरा करना नहीं चाहता। कुछ मामला मेरे इल्म में है, कुछ मामला मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इस पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस पे तो बात ना कीजिएगा प्लीज। इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को होंगे। अच्छा, वैसा वन साइडेड मैच का मजा नहीं आता जैसे कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का हुआ है। क्या आप चाहते हैं रियली कि इमरान खान मैदान में हो, फिर आपका मुकाबला हो तो मजा भी आए? सर मेरे चाहने ना चाहने से तो फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्शन ही होता है। जब इलेक्शन की डेट आ गई है, जब उसका शेड्यूल आ जाता है तो फिर उस शेड्यूल में सब लड़ते हैं इलेक्शन। सभी ने लड़ना, फिक्र ना करें। बहुत